السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، درس ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائی بلکہ خود قادیانی بھی قرآن کریم کی بعض آیتیں پیش کرتے ہیں، ان کا ترجمہ غلط کرتے ہیں یا ان کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، پھر اس سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت پیش کر کے مرزائی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اور قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے، تو ہدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، یعنی نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا اپنا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی من جانب اللہ ہدایت آ سکتی ہے، ہدایت یعنی نبی آ سکتے ہیں۔ آیت کا مطلب غلط سمجھا ان لوگوں نے۔ جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار رہے تھے، اس وقت یہ بات فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ایسا کہا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو بہت سارے انبیاء تمہارے پاس آئیں گے، یعنی تمہاری اولاد کے پاس آئیں گے، وہ ہدایت لے کر آئیں گے تو ان کی بات ماننا، اور جو آدمی مانے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے دن کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مطلب ہے آیت کا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیت کے فرمان کے مطابق آئے، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے۔ تو آیت کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں، ان ہدایات میں یہ چیز ختم نبوت بھی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ضروری ہے تو ختم نبوت کو بھی ماننا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ جب عقیدہ ختم نبوت کو اپنا لیے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی آمد کیا، کسی نئے نبی کا انتظار بھی سخت گمراہی کی بات ہے۔ ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بے ایمان لوگ اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ کی مہر سے نبوت ملتی ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں کسی آدمی کو کوئی چیز دینا ہو، قیمتی چیز ہو، تو ذمہ دار کی طرف سے اس پر مہر لگتی ہے اور وہ چیز ان کے پاس پہنچائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی مہر ہے، یعنی جو بھی نبی بعد میں آنے والے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر سے آئیں گے۔ جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ آیت کریمہ کا معنی تم نے غلط سمجھا ہے۔ آیت کریمہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبیوں کی آمد پر مہر لگ گئی۔ جس طرح کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے، جیسے لفافہ یا خط وغیرہ یا کوئی بھی ڈبہ وغیرہ بند کر دیا جاتا ہے، بند کر دینے کے بعد اسے خوب پیک کر دینے کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسے کھولنا نہیں ہے۔ درمیان میں کوئی بھی اسے کھولے گا تو مہر پھٹ جائے گی، مہر کے پھٹنے سے پتا چلے گا کہ اس میں خیانت ہوئی۔ تو مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسے کھولنا نہیں ہے، اب یہ سلسلہ اس کے اندر رکھنے کا یا اس کے اندر لکھنے کا بند ہو گیا۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام
کی آمد سے نبیوں کی آمد پر مہر لگ گئی، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ مطلب فقط ہم نہیں، ساری امت یہی معنی کرتی آ رہی ہے آیت کا، حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی نے بھی خاتم کا معنی آخری کا کیا ہے، خود عبارت اس کی پیش ہے، کہتا ہے کہ آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے، آدم توأم یعنی جڑواں کے طور پر پیدا ہوا، اور میں بھی توأم پیدا ہوا، پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعدہ میں، اور بئی ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، میں دنیا کے سلسلے کے خاتمے پر آیا ہوں۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113۔ تو یہاں اس نے خاتم یا خاتم جو بھی لکھا ہو اس کا معنی آخری کا کیا ہے۔ اس نے جب یہاں آخری کا معنی کر رہا ہے تو قرآن شریف میں جب یہی لفظ آ رہا ہے تو اس میں یہ معنی کیوں نہیں کیا؟ اپنے مقصد کے لیے جب اس آیت کو استعمال کرنا پڑا تو اس آخری معنی کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ اجماعی معنی ہے، اور اجماعی معنی کا انکار مستقل کفر ہے۔ دین کے نام پر انسانوں کو فریب دینا بہت بڑا حساب چکانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور لوگ بھی ہیں ان میں سے جو ابھی ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے ہیں، تو بعد میں آنے والے لوگوں کا اس میں ذکر ہے، اور بعد میں آنے والے یعنی نبیوں کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بعثت کا ذکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور قادیانی معاذ اللہ آپ کی دوسری بعثت ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عقل کہاں چلی گئی ان کی۔ کیا آج تک مرزائیوں نے کبھی قادیانی کے لیے دوسری بعثت مانا ہے کہ مرزا قادیانی آیا اور اس کی دوسری بعثت فلاں کے روپ میں ہوئی؟ یعنی اپنے جھوٹے نبی کی دوسری بعثت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اپنے باپ دادا کے لیے یہ نظریہ پسند کرتے ہیں کہ میرے باپ فلاں کی اوتار میں آئے ہیں، فلاں کی شکل میں آئے ہیں، یا فلاں کی میرے باپ کی دوسری بعثت ہوئی ہے فلاں کی شکل میں؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کی بعثت ثانیہ کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی کہ ہمارا فلاں وزیر اعظم ہے، اس کی دوسری بعثت فلاں کی شکل میں ہوئی ہے، تو جو باتیں وزیر اعظم کو ملی تھیں، جو رعایت، جو مراعات اور جو لحاظ اس کا کیا جاتا ہے، وہی لحاظ اس آدمی کا بھی کیا جانا چاہیے کہ اس کی دوسری بعثت ہے۔ کیا کرے گی قوم؟ کرسی پہ بٹھائے گی یا پاگل خانہ بھیج دے گی؟ کچھ تو سوچا کرو یار، اللہ سے نہیں بندوں سے ہی شرم کر لو کم سے کم، کہ بندے اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے لیے یہ باتیں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ آیت ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت پیش کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کو خطاب ہے، یا ایھا الرسول، معلوم ہوا اور بھی نبی آئیں گے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسولو اچھی چیزیں کھاؤ، یعنی مطلب یہ آیت قیامت تک رہنے والی ہے، تو قیامت تک پیغمبر آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا قادیانی مرتد رزق حلال کھاتا تھا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں، انبیاء علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو کیا یہ شخص پاکیزہ چیزیں کھاتا تھا؟ کوئی شخص جو کسی محلے کا بھی کونسلر تک نہ بنا ہو، وزیر اعظم کو ملنے والی مراعات پڑھ لے کہ وزیر اعظم کو فلاں فلاں سہولتیں ملتے ہیں، اور اپنے لیے اس کو ماننے لگے
اور جا کے دعویٰ کر بیٹھے کہ مجھے یہ سہولتیں ملنی چاہیے، میں وزیر اعظم کی بعثت ثانیہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، کون کہے گا اس کے دماغ میں، اس کی کھوپڑی میں عقل ہے؟ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایھا الرسل کہا ہے، پیغمبروں کے واسطے سے امتیوں سے خطاب ہے کہ اے پیغمبروں کی امتیوں، پیغمبر تو پاکیزہ چیزیں کھاتے ہی ہیں، تم بھی پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، امت سے خطاب فرمایا ہے، صراحتاً حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس طرح آیتیں غلط پیش کرنا، غلط معنی، غلط مطلب نکالنا اپنے مقصد کے لیے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، صحیح معنی میں جو ایمان مقصود ہے اس ایمان کو اپنائیں۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت کا بہت ہی بڑا زمانہ، بہت ہی بڑا عرصہ سامنے آنے والا ہے۔ اگر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو سب سے درخواست ہے، مرزائی حضرات سے خاص کر، کہ ختم نبوت کے عقیدے کو اپنا لیں۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ دوزخ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔